الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبیع الاعمی وشراؤہ جائز ولہ الخیار اذا اشتری، اندھے کا خرید و فروخت کرنا جائز ہے اور اندھے کو خیار رؤیت حاصل ہوگا جب وہ خریدے گا۔ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ، اور اندھے شخص کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيعَ، بئیں طور کہ وہ مبیع کو ٹٹول لے، اِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ، جب کہ ٹٹولنے سے مبیع کا علم ہو جائے، او يَشُمَّهُ اِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ، یا وہ مبیع کو سونگھ لے جب کہ سونگھنے کے ذریعے مبیع کا علم ہو جائے، او یذوقہ، یا وہ مبیع کو چک لے اذا کان یعرف بالذوق، جب کہ چکنے کے ذریعے مبیع کا علم حاصل ہو جائے۔ ولا یسقط خیارہ فی العقار، اور نابینا شخص کا خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا زمین میں حتی یوصف لہ، یہاں تک کہ اس کے سامنے زمین کے سارے اوصاف کو بیان کر دیا جائے۔ عزیز طلبہ، اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ نابینا شخص کے خیار رؤیت کے ثبوت و سقوط کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نابینا شخص کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کرنا شرعاً جائز ہے۔ وبیع الاعمی وشراؤہ جائز، کیونکہ نابینا شخص عاقل اور بالغ ہے اور انسانی ضروریات اس کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ نابینا کے پاس آنکھ نہیں ہے کہ وہ مبیع کو دیکھے، اس لیے نابینا کے حق میں خیار رؤیت کے ثبوت و سقوط کا مفہوم یہ ہوگا کہ جب تک نابینا مبیع میں وہ عمل نہ کر لے جس سے مبیع کے اچھے یا خراب ہونے کا علم ہو، اس وقت تک نابینا شخص کے لیے خیار رؤیت باقی رہے گا، اور اگر اس نے مبیع میں ایسا عمل کر لیا جس سے مبیع کی حقیقت نابینا کو معلوم ہو جائے تو اس کا خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا، کیونکہ رؤیت کا مقصد محض رؤیت اور دیکھنا نہیں ہے، بلکہ رؤیت کا مقصد مقصود پر اطلاع ہے جو نابینا شخص کے حق میں بجائے رؤیت کے مبیع میں عمل کرنا ہے۔ اب مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں نابینا کے حق میں خیار کے ساقط ہونے کے جو مختلف طریقے ہیں ان کو ایک ایک کر کے مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں۔ وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ، اگر مبیع ایسی ہے جس کو ٹٹولنے سے اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل ہو جائے، مبیع کی حقیقت کا علم حاصل ہو جائے، اور شخص نابینا اس چیز کو خریدنے کے بعد اس میں ٹٹولنے کا عمل کر لے، تو یہ ٹٹولنا نابینا شخص کے لیے رؤیت کے قائم مقام ہوگا اور اس کے لیے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گی۔ او یشمہ اذا کان یعرف بالشم، یا نابینا نے کوئی خوشبو خریدی اور خوشبو خریدنے کے بعد اس کو سونگ لیا، تو ظاہر سی بات ہے خوشبو ایک ایسی شے ہے کہ اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم سونگھنے سے ہو جاتا ہے، اس وجہ سے سونگھنا یہاں رؤیت کے قائم مقام ہوگا اور نابینا شخص کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا۔ او یذوقہ اذا کان یعرف بالذوق، یا نابینا شخص نے مطعومات میں سے کوئی چیز خریدی اور اس کو چک لیا، تو ظاہر سی بات ہے مطعومات کے چکنے سے اس کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں چکنا رؤیت کے قائم مقام ہوگا اور نابینا شخص کے لیے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ اگر نابینا نے کوئی زمین خریدی تو زمین کے سلسلے میں اس وقت تک نابینا شخص کا خیار رؤیت ساقط نہیں ہوگا جب تک کہ زمین کے سارے اوصاف نابینا کے سامنے بیان نہ کر دیے جائیں، اس لیے کہ زمین ایک ایسی مبیع ہے جس کی حقیقت کا علم نہ تو ٹٹولنے سے،
نہ ہی سونگھنے سے اور نہ ہی چکنے سے حاصل ہوگا، بلکہ اس کے اوصاف کا بیان کرنا ضروری ہے۔ کتنی چوڑی ہے، کتنی لمبی ہے، اس پلاٹ کا لوکیشن کیا ہے، روڈ ٹچ ہے یا چوکور ہے، کیسی ہے، یہ سارے اوصاف جب تک نابینا کے سامنے بیان نہیں کیے جائیں گے مبی کی حقیقت کا علم حاصل نہیں ہوگا۔ اور ہم ذکر کر چکے ہیں کہ رؤیت کا مقصد محض رؤیت اور دیکھنا نہیں ہے، بلکہ رؤیت کا مقصد مبی کی حقیقت کا علم حاصل کرنا ہے۔ اور زمین کے سلسلے میں اوصاف کے بیان کر دینے سے زمین کی حقیقت کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شخص نابینا جب زمین خریدے اور اس کے سامنے زمین کے سارے اوصاف بیان کر دیے جائیں تو یہ اوصاف کا بیان کرنا رؤیت کے قائم مقام ہوگا اور نابینا شخص کے لیے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں وَمَن بَاعَ مِلْکَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، ایک شخص نے دوسرے کی مملوکہ شے کو فروخت کر دیا اس کی اجازت کے بغیر، فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ، تو مالک کو اختیار ہوگا، ان شاء اجاز البیع، اگر چاہے تو بیع کو نافذ کر دے، وَإِن شاء فَسَخَ، اور اگر چاہے تو بیع کو فسخ کر دے۔ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ بَاقِيًا، اور مالک کو بیع کے نفاذ کا حق حاصل ہوگا جبکہ معقود علیہ یعنی مبی باقی ہو، والمتعاقدان بحالہما، اور عقد کرنے والے دونوں حضرات علی حالہ باقی ہوں۔ اس متن کے تحت مصنف علیہ الرحمہ بیع فضولی کا بیان کر رہے ہیں، اور بیع فضولی یہ ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چیز مالک کی اجازت کے بغیر فروخت کر دی جائے، اس کو بیع موقوف بھی کہتے ہیں۔ چونکہ فروخت کرنے والا عاقل بالغ ہے اور مبی مملوک و مال ہے اور مالک کے لیے ہی فروخت کر رہا ہے، اس لیے شرعاً فروخت کرنا جائز ہے۔ اب اصل مالک کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ بیع کو نافذ کر دے اور اگر پسند نہ ہو تو بیع کو رد کر دے۔ البتہ یہ نفاذ بیع کا اختیار مالک کو اس وقت ہوگا جبکہ مبی اور متعاقدین باقی ہوں، ان میں سے کسی ایک کو ان میں سے کوئی بھی چیز ہلاک نہ ہوئی ہو۔ بیع فضولی کا ثبوت بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عروہ کو 1 دینار دیا تاکہ اس سے ایک بکری خریدے۔ انہوں نے اس 1 دینار سے 2 بکریاں خرید لیں، پھر ایک بکری کو 1 دینار میں فروخت کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 بکری اور 1 دینار لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بیع میں برکت کی دعا کی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ حضرت عروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر 2 بکریاں خریدی، پھر 1 بکری بغیر اجازت کے فروخت کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے نکیر فرمانے کے برکت کی دعا کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیع فضولی جائز ہے، البتہ نفاذ اور فسخ کا اختیار مالک کو ہوگا، مالک کے علاوہ اس شخص فضولی کو نہیں ہوگا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں وَمَن رَأَى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، ایک شخص نے 2 کپڑوں میں سے ایک کو دیکھ لیا، فَاشْتَرَاهُمَا، اور اس نے دونوں کو خرید لیا، ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ، پھر اس نے عقد کے بعد دوسرے کپڑے کو دیکھا، جَازَ لَهُ أَن يَرُدَّهُمَا، تو اس شخص کے لیے دونوں کپڑوں کو لوٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ مسئلے کی وضاحت سے پہلے خیار رؤیت کے سقوط و ثبوت کے سلسلے میں ایک ضابطہ جان لینا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ رؤیت سے مراد وہ دیکھنا ہے جس سے مقصود پر اطلاع ہو جائے، یعنی اگر دیکھنے سے مبی کی پوری حقیقت معلوم ہو جائے تو خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا، اور اگر دیکھنے کے باوجود مقصود پر اطلاع نہ ہو تو اس کو دیکھنا نہیں کہا جائے گا اور خیار باقی رہے گا۔
ذکر کردہ ضابطے کی روشنی میں مبیعات کی کل 3 قسمیں کر لی جائیں۔ قسم اول مبی شیء واحد ہو، جیسے ایک کپڑے کا تھان یا ایک باندی، تو ایسی صورت میں مبی کے سارے اجزاء کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ کپڑے کے ایک سرے کو اور باندی کے چہرے کو دیکھ لینا ہی کافی ہوگا، اس لیے کہ جب مبی ایک ہے تو اس کے بعض حصے کو دیکھ کر کل کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ رؤیت کا مقصود ہے۔ اس لیے بعض مبی کو دیکھ لینے سے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ قسم ثانی اشیاء متعددہ متقارب الاحاد، یعنی مبی کی تعداد کثیر ہوں اور ان کے افراد میں زیادہ تفاوت نہ ہو، جیسے گندم کا ڈھیر، تو ان کے بعض افراد کا دیکھ لینا کافی ہے، کیونکہ بعض افراد کے دیکھ لینے سے کل افراد کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل ہو جاتا ہے، جو کہ رؤیت کا مقصود ہے۔ اس لیے اس صورت میں بعض مبی دیکھ لینے سے خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ قسم ثالث اشیاء متعددہ متفاوت الاحاد، یعنی مبی کی تعداد میں تعدد ہو اور ان کے افراد میں زیادہ فرق ہو، جیسے ایک سے زیادہ مختلف نوع کپڑوں کی تھان۔ ان میں خیار رؤیت کے سقوط کے لیے ضروری ہوگا کہ ہر تھان کو علیحدہ علیحدہ دیکھے، کیونکہ کپڑے کی تھان میں مالیت و صفات کے اعتبار سے بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے یہاں ایک تھان کو دیکھنے سے دوسرے تھان میں رؤیت ساقط نہیں ہوگی بلکہ باقی رہے گی، کیونکہ ایک تھان کو دیکھنے سے دیگر تھان کے اچھے یا خراب ہونے کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے تھان مشتری دیکھے گا صرف انہی میں خیار رؤیت ساقط ہوگا اور دیگر میں نہیں۔ ذکر کردہ تفصیل کی روشنی میں عزیز طلبہ، اب صورت مسئلہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص نے عقد واحد میں 2 مختلف نوع کپڑوں کو خریدا۔ ومن رأى احد الثوبین فاشتراہما، اور بوقت عقد ان میں سے صرف ایک کپڑے کو دیکھا، فاشتراہما، اور دونوں کپڑوں کو اس نے خرید لیا۔ پھر عقد کے بعد دوسرے کپڑے کو اس نے دیکھا تو اسے اس دوسرے کپڑے میں خیار رؤیت حاصل ہوگا، کیونکہ ابھی ہم نے ذکر کیا کہ کپڑا یہ جب متعدد ہو، کپڑے جب متعدد ہوں تو ظاہر سی بات ہے وہ متفاوت الاحاد ہوتے ہیں، اور متفاوت الاحاد اشیاء جب متعدد ہوں تو ان میں ایک کا دیکھنا دوسرے کے اچھے یا خراب ہونے کا علم نہیں دیتا ہے، تو بعض کے دیکھنے سے کل میں خیار رؤیت ساقط نہیں ہوتا۔ اور کپڑا بھی یہاں 2 متعدد ہیں اور دونوں میں تفاوت بھی زیادہ ہے، اس لیے یہاں صورت مسئلہ میں بھی ایک کا دیکھنا دوسرے میں خیار کو ساقط نہیں کرے گا، بلکہ دوسرے میں خیار باقی رہے گا۔ البتہ اگر مشتری خیار رؤیت کی وجہ سے صرف وہ کپڑا جس کو اس نے بوقت عقد نہیں دیکھا تھا واپس کرنا چاہے تو یہ اختیار مشتری کو یہاں نہیں ہوگا، بلکہ اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو دونوں کپڑوں کا واپس کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ مشتری نے یہاں دونوں کپڑوں کو عقد واحد کے تحت خریدا ہے۔ اس لیے اگر خریدنا چاہے تو دونوں کو خریدے، اور اگر واپس کرنا چاہے تو دونوں کو واپس کر دے۔ اس کپڑے کو واپس کرنے کا اختیار تو اس وجہ سے ہوگا جس کو اس نے نہیں دیکھا ہے، وہ خیار رؤیت کی وجہ سے اس کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا، اور دوسرے کپڑے کو واپس کرنا اس لیے ضروری ہوگا کہ یہ دوسرا کپڑا گرچہ اس نے دیکھ کر خریدا ہے، لیکن اس کپڑے کو جس کو اس نے دیکھ کر خریدا ہے اور وہ کپڑا جس کو اس نے بن دیکھے خریدا ہے، دونوں کو عقد واحد کے تحت خریدا ہے، تو گویا عقد واحد کے تحت آ کر دونوں کپڑے مبیع واحد ہو گئی۔ اس وجہ سے اگر خریداری کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو خریدنا ہوگا، اور اگر واپس کرنا چاہتا ہے تو دونوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اس متن کے تحت ایک عصری مسئلہ سماعت کر لیں۔
تھوک میں مختلف کوالٹی کے کپڑوں کی خریداری کی صورت میں خیار رؤیت کا حکم۔ آج کل مارکیٹ میں بڑے بڑے ہول سیلر تاجر مردوں اور عورتوں کے ریڈی میڈ کپڑے تھوک میں بناتے ہیں، جو مختلف ڈیزائن، مختلف کلر اور مختلف کوالٹی کے ہوتے ہیں، اور انہیں تھوک میں ایک ہی بھاؤں میں فروخت کر دیتے ہیں۔ مثلاً 10,000 پیس ہے، پر پیس 100 روپے کے اعتبار سے فروخت کر دیتے ہیں، اور مشتری بوقت عقد ہر کپڑے کو علیحدہ علیحدہ نہیں دیکھتا، اور نہ اسے عرف میں اس کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ وہ کارخانے میں رکھے ہوئے کپڑے کو سرسری طور پر دیکھ کر سارے کپڑوں کو خرید لیتا ہے۔ شرعاً یہاں مشتری کا کپڑے کے تھوک کو سرسری طور پر دیکھنا کافی ہے، ہر پیس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، اس لیے مشتری کو معاملے کے بعد خیار رؤیت نہیں ملے گا۔ اس عصری مسئلے کو مصنف کی عبارت ومن رأى احد الثوبین فاشتراہما پر منطبق کرنے سے پہلے خیار رؤیت سے متعلق 2 ضابطوں کا جاننا ضروری ہے تاکہ انطباق بے غبار ہو جائے۔ پہلا ضابطہ خیار رؤیت کا مدار عرف پر ہے۔ دوسرا ضابطہ خیار رؤیت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو سودا کرنے سے پہلے یا بوقت عقد مشتری نے نہ دیکھا ہو۔ سودا کرنے سے پہلے یا جس وقت وہ سودا کر رہا ہے اس وقت اس نے مبیع کو نہ دیکھا ہو، یہ ضروری ہے خیار رؤیت کے حاصل ہونے کے لیے۔ اب سنتے چلیں پہلے ضابطے کی روشنی میں انطباق کا طریقہ۔ خیار رؤیت کا مدار چونکہ عرف پر ہے، یعنی جس علاقے میں معاملہ ہو رہا ہو اور جس چیز سے متعلق معاملہ ہو رہا ہو، تو دیکھا جائے گا کہ اس علاقے میں اس چیز سے متعلق خیار رؤیت کے سلسلے میں کیا عرف ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے چلیں کہ اگر کسی شخص نے لیپ ٹاپ خریدنے کا ارادہ کیا تو موجودہ دور کے عرف میں لیپ ٹاپ کی تھوک مارکیٹ میں لیپ ٹاپ کی مجموعی مقدار کو سرسری طور پر دیکھ لینا کافی سمجھا جاتا ہے، ہر پیس کا دیکھنا ضروری نہیں سمجھا جاتا ہے، اور نہ ہی عرف میں اس طرح دیکھنے کی اجازت ہوتی ہے۔ اس لیے یہاں عرف کے مطابق سرسری طور پر دیکھنے سے ہی خیار رؤیت ساقط ہو جائے گا۔ برخلاف اگر تھوک کے بجائے ریٹیل میں فروخت کرنے والے کے پاس سے لیپ ٹاپ کی خریداری کی جائے، ہول سیل میں نہ خریدے بلکہ ریٹیل میں صرف ایک پیس اس کو خریدنے کا ارادہ ہو، اور وہ ریٹیل میں بیچنے والے کے پاس جا کر لیپ ٹاپ کو خریدنے کا ارادہ ظاہر کرے، تو ریٹیل مارکیٹ میں عرف یہ ہے کہ لیپ ٹاپ کو باقاعدہ آن کر کے اس کی اسکرین اور بنیادی چیزوں کا معائنہ کیا جاتا ہے۔ اگر مشتری اس طرح دیکھے بغیر یہ لیپ ٹاپ خرید لے اور بعد میں آن کر کے دیکھے گا تو اس کو یہ خیار رؤیت حاصل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ خیار رؤیت کے ثبوت و سقوط میں عرف کا بڑا دخل ہے۔ جب عرف کا اعتبار ہے تو انطباق آسان ہو گیا، کیونکہ موجودہ دور میں تاجروں کا عرف یہی ہے کہ وہ تھوک میں کپڑوں کی خرید و فروخت میں کپڑوں پر سرسری نظر ڈالنے کو کافی سمجھتے ہیں، ہر کپڑے کو علیحدہ علیحدہ طور پر دیکھنے کو ضروری نہیں سمجھا جاتا، بلکہ تاجروں کے عرف میں یہ منع ہے۔ اس لیے مشتری کو کپڑوں کو تھوک میں خریدنے کے بعد سرسری طور پر دیکھنے کی وجہ سے خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کے سامنے ضابطہ ذکر کیا گیا، خیار رؤیت کا دار و مدار عرف پر ہے۔ دوسرے ضابطے کی روشنی میں انطباق کا طریقہ۔ خیار رؤیت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس چیز کو مشتری نے سودا کرنے سے پہلے یا بوقت عقد مجلس عقد میں نہ دیکھا ہو۔ معلوم ہوا کہ خریدار کو خیار رؤیت کی سہولت صرف اس وقت دی جائے گی جب اس نے ایک غائب اور اندیکھی چیز خریدی ہو۔
اگر وہ چیز سامنے موجود تھی اور خریدار اس کا صحیح جائزہ لے سکتا تھا اور پھر بھی اس نے جائزہ لیے بغیر سرسری طور پر دیکھ کر خریداری کا فیصلہ کر کے معاملے کو حتمی درجہ دے دیتا ہے تو اس کو خیار حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی اگر بعد میں کوئی ایسی چیز اسے نظر آ جائے جو اس چیز کی ناپسندیدگی کا باعث ہو تو یہ اس کی اپنی غفلت کا نتیجہ قرار دیا جائے گا اور وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، اس کو خیار رؤیت نہیں ملے گا۔ تھوک میں کپڑوں کی خریداری کی صورت میں ساری مبی مجلس عقد میں موجود ہوتی ہے اور مشتری کپڑوں کو سرسری طور پر دیکھ کر خرید لیتا ہے۔ مشتری کا اس طرح پوری مبی کو دیکھے بغیر معاملے کو انجام دینا اس کی طرف سے رضامندی ہے، اس لیے خریداری کے بعد مشتری کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ خیار رؤیت حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مشتری نے اس چیز کو معاملے سے پہلے یا بوقت عقد مجلس عقد میں نہ دیکھا ہو، جبکہ یہاں کپڑے مجلس عقد میں موجود ہوتے ہیں، مشتری انہیں دیکھ سکتا تھا، اس کے باوجود اس نے سرسری طور پر دیکھ کر بیع کو انجام دے دیا تو یہ اس کی اپنی غفلت اور تکاسل کا نتیجہ قرار دیا جائے گا اور وہ خود ہی اس کا ذمہ دار ہوگا، اس لیے مشتری کو خیار رؤیت حاصل نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی پر ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی عبارت پر آئندہ مجلس میں گفتگو کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔